السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کسی وقت بھی شروع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آج کل میں روزہ ہو۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم کو دیا ہے۔ اس مہینے کا مقصد انسان کی روحانی ترقی ہے۔ انسان کے اندر ایک جسم ہے اور انسان کے اندر ایک روح ہے۔ روح اصل انسان ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ 4 مہینے کا تھا تو روح ڈالی، تب یہ انسان بنا۔ اب یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، روح ہمارے جسم کے اندر ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس جسم سے روح کو نکال لیں گے اور اپنے پاس بلا لیں گے اور انسان کا انتقال ہو جائے گا، یعنی روح منتقل ہو جائے گی ایک عالم میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ روح کیا ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن اتنا ہم کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے امر سے بنی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح تمہارے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جاؤ، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ روح اللہ کے امر سے بنی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ یہ روح اللہ کا قرب محسوس کر سکتی ہے اگر پردے ہٹا دیے جائیں، گناہ کے پردے ہٹا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو دیا ہے تاکہ ہم ان گناہوں کے پردوں کو ہٹا دیں اور ایک فرشتہ صفت انسان بن کے اس مہینے میں ایکسرسائز کریں، ایسے گزاریں جیسے کہ انسان فرشتہ صفت ہوتا ہے، اور گناہوں سے پرہیز کریں اور اس نورانیت کو لے کے باقی اگلے 11 مہینے گزاریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ پرہیزگاری، تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہ ساری اس کی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، سارے ترجمے کیے جاتے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اصل میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ 2 باتیں، ایک بات تو یہ کہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی ہر ایک پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزوں کے بغیر انسانیت کی روحانیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی روحانیت کی تکمیل ہو، وہ تعلق مع اللہ ہر بندے کو نصیب ہو۔ تو اس تعلق مع اللہ کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے روزے ضروری ہیں۔ ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے اوپر آئے، تمہیں بھی دیے گئے۔ اصل میں تو ایک نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ تم کو دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق پیدا کرو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں، اور گناہ ایک زہر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ کو پلیٹ میں 100 بسکٹ دیں، 100 لوگ بیٹھیں اور 100 بسکٹ دیں اور کہے کہ بہت ہی مزیدار بسکٹ ہے، ایک بسکٹ جو ہے نا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے تھوڑا سا، لیکن صرف ایک ہے، 99 تو اتنے بہترین ہیں، پتہ نہیں ہے کون سا وہ ایک ہے، لیکن 99 لوگ آپ پلیز آپ انجوائے کریں، آپ لیجئے، بہت مزے کا بسکٹ ہے، ایسا آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایک بھی بسکٹ اٹھائے گا؟ نہیں، اس لیے نہیں کیونکہ اس کو زہر کے بارے میں پتہ ہے، اس کے اثر کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ ایک بسکٹ جس میں تھوڑا سا زہر ملا ہوا ہے، اگر وہ میرے حصے میں آ گیا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ انسان اس بسکٹ کو کھانا پسند نہیں کرے گا، اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرے گا، جبکہ بہت لذیذ ہے۔ اسی طریقے سے گناہ ایک زہر ہے جو انسان کی روحانیت کو مار دیتا ہے۔ ایک ایک گناہ زہر ہے، اور گناہوں سے پرہیز اصل میں روحانی زہر سے پرہیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں، بار بار بتایا کہ گناہوں سے بچو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری باطنی گناہوں دونوں سے بچو اے میرے بندو، یہ تمہاری روحانیت کو مار رہے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، نظروں سے کوئی بے حیائی کی چیز مت دیکھو، بے حیائی کی باتیں مت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نماز مت چھوڑو، ہر طرح کے گناہ سے بچو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دے دیا کہ دیکھو اس کے اندر پریکٹس کر لو۔ اگر ابھی تک تم گناہوں سے بچنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو ایک مہینہ دیتا ہوں جس کے اندر میں ایک بہت ہی کنڈیوسو انوائرمنٹ تمہیں دیتا ہوں، ایک ماحول دیتا ہوں تم کو۔ اس ماحول میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو ایول شیاطین ہیں، جو سرکس شیاطین ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ شیاطین ہمیں گناہوں پہ ابھارتے ہیں۔ اچھا یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان ہمیں گناہوں پہ مجبور نہیں کرتے ہیں، شیاطین ہمیں گناہوں پہ ابھارتے ہیں، وسوسہ ڈال سکتا ہے شیطان، بس کرنا یا نہ کرنا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، اسی پہ تو ثواب و عذاب ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر اندر ایک چیز ہے جو اس کو نفس کہتے ہیں، وہ بھی انسان کو غلط چیزوں پہ ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس بھی انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، سوائے وہ نفس جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کی توفیق مل جائے۔ لیکن نفس کی بھی یہ عادت ہے کہ وہ گناہ پہ ابھار سکتا ہے اگر اس پہ کام نہ کیا جائے تو، اس کو ٹیم نہ کیا جائے تو، اس پہ بڑی محنت نہ کی جائے تو یہ شیطان اور اندر کا نفس یہ دونوں مل کر انسان کو شیطانی صفت والا بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں والی صفت پیدا کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں، گناہوں کے پردوں کو ہٹا دیں، گناہوں کے جو ہم نے پردے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور نفس کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ فجر کے وقت سے لے کر، یعنی طلوع فجر، جب فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب تک، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، نہ کھائیں نہ پئیں، نہ ہی شوہر اور بیوی آپس میں جنسی خواہش کی تکمیل کریں۔ یہی انسان کے نفس کی سب سے زیادہ چاہت ہے، کھانا پینا، جنسی خواہشات۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنی بھی سرکشی ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری انہی 3 چیزوں کے پیچھے ہے، یا اس کو بھی اور ملا لیں تو 2 چیزوں کے پیچھے، پیٹ اور جینیٹلز، پیٹ اور شرمگاہ کی جو خواہشات ہیں اسی کے پیچھے ساری دنیا سرکش بنی ہوئی ہے۔ مال کیوں کماتے ہیں؟ مال بھی اسی لیے کماتے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے، اور ایک اور چیز بھی ہے سٹیٹس، آف کورس، حب جاہ، سٹیٹس کانشسنس، وہ بھی ایک چیز ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، یا سٹیٹس کانشسنس، انسان کی ایگو، کھانا پینا اور سیکشول ڈیزائرز، جنسی خواہشات، اس کے پیچھے سارے انسان شیطان بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس مہینے کے اندر ہمیں ایکسرسائز دی کہ اچھا کھانا پینا اور جنسی خواہش اس طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک نہیں کرنا. یہ انسان کی ایک ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ گناہ بھی نہیں کرنے. یہ تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے اگر انسان کھا لے پی لے یا جنسی خواہش کی تکمیل کر لے طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، لیکن گناہ بھی نہیں کرنے. نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دی کہ دیکھو گناہ بھی نہیں کرنے. ایک حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب سوتا بھی ہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ وہ غیبت نہ کرے، جب تک کہ وہ غیبت نہ کرے. سبحان اللہ. یعنی اگر غیبت کرے گا تو پھر انسان کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انسان اگر گناہ نہیں چھوڑتا روزے میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. رات انسان نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اس کو رات کو زیادہ جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، روزے کا اجر نہیں ملتا. ایک ہوتا ہے روزہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے روزے کا اجر ملنا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اگر انسان کھائے پیے نہیں اور جنسی خواہشات کی تکمیل نہ کرے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، روزہ تو ہو جائے گا لیکن اگر اس میں گناہ کرے گا تو روزے کا اجر نہیں ملے گا. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک نفس کی ایکسرسائز ہے. سرکش شیاطین قید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا انوائرمنٹ دیا اور سب کو دیا. نفل روزے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی رکھ رہا ہے کوئی نہیں رکھ رہا ہے، تو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے چیز. جماعت کی نماز آسان ہے انفرادی نماز سے، کیونکہ جب سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انسان کا دل بھی ان کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتا ہے. انسان کو نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے کیونکہ ساری جماعت پڑھ رہی ہے. انفرادی مشکل ہوتی ہے، ابھی پڑھتا ہوں تو اس میں انسان کو سستی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بجے 1 بجے نماز ہے تو 1 بجے مجھ کو مسجد پہنچنا ہے، 1 ہی بجے پہنچنا ہے، اور سب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آسان ہوتا ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک ایک مہینہ سارے مسلمان روزہ رکھیں، الا یہ کہ کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، یا پھر کوئی سفر میں ہو تو اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے چوائس ہے، رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے. اور ترغیب اس چیز کی ہے کہ اگر رکھ سکے تو رکھ لے. لیکن سارے جب رکھ رہے ہیں تو ایک انوائرمنٹ بھی ہے، ایک روحانی ماحول ہے. انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے اس رمضان المبارک میں. اس مہینے میں انسان فرشتہ صفت بنتا ہے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے شادی نہیں کرتے، انسان کھاتا پیتا بھی ہے اور انسان نکاح بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ گناہ بھی مت کرو میرے بندو، میرے سے تعلق پیدا کرو، میرے قریب ہو جاؤ. اسی لیے تو آپ سورۃ البقرہ میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی بات کی، ایک دم سے درمیان میں کچھ آیات کے، انہی روزوں کی آیات کے درمیان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنی قربت کی بات کی. روزوں کے اندر دعائیں، دعاؤں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن دو سٹیجز میں نازل ہوا، ایک کو کہتے ہیں انزال، ایک کو کہتے ہیں تنزیل. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن اتارا گیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آہستہ 23 سال کے مدت میں نازل کیا. تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں رمضان المبارک میں ہی اتارا گیا. قرآن کا ایک خاص تعلق ہے اس مبارک مہینے سے، اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سے دل لگانا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تراویح میں سنی جاتی ہے. اس سے بھی ایک خاص روح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے.
اس شاندار مہینے کا ہم استقبال کرتے ہیں، مرحبا رمضان، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک نعمت ہم کو عطا کی ہے کہ ہمیں ہر سال رمضان المبارک دیتے ہیں۔ اور جب انسان اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ایک عید کا دن دیتے ہیں، خوشی کا دن۔ خوشی کس چیز کی ہے؟ مجھے اللہ کا قرب مل گیا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 موقع ہوتے ہیں خوشی کے، ایک عند فطر ہی، یا تو اس کو اگر افطار سے مانا لیا جائے کہ جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، سارا دن کھایا پیا نہیں، افطار کا وقت آ گیا، یا اس سے عید الفطر کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرا وعند لقاء ربہ، کہ جب بندہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا روزے دار کو بہت خوشی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اس مہینے میں اللہ کا قرب پایا، اللہ کی محبت پائی۔ اور ظاہری بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور جب اس اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوشی کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے پکی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، پیسے روزہ رکھیں جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اپنے کاموں کو ابھی سے نپٹا لیں، جو وہ کام جو پہلے ہو سکتے ہیں، تاکہ تراویح کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو آسان بھی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ۔ آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سوالات جو ہیں ہم روزے کے مسائل تک محدود رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت غلط العام چیز ہے، عام غلطی لوگ کرتے ہیں روزوں سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کے بارے میں تذکرہ کیا، روزوں کے مسائل بتائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات میں تم کھا پی سکتے ہو، اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائیں، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ افق پر، ہورائزن پر رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اور 2 طرح کی فجر ہوتی ہے، ایک اس کو فجر المستطیل بھی کہتے ہیں، الفجر الکاذب بھی کہتے ہیں، جھوٹی صبح۔ وہ آسمان پہ اوپر ایک روشنی آتی ہے، وہ صبح صادق نہیں ہے، وہ فجر نہیں ہے۔ اس کے بعد افق پر، ہورائزن پر، اکراس دا ہورائزن، افق کے ساتھ ساتھ ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، یہ ہے طلوع فجر، یعنی وہ ایک سفید دھاری کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سفید دھاری جب سیاہ دھاری، یعنی وہ جو بالکل ڈارکنس تھی، اندھیرا تھا، اس سے جب ممتاز ہو جائے تمہیں، تو یہ فجر شروع ہو گیا، اب کھانا پینا بند، اور اب سارا دن نہیں کھاؤ گے، نہیں پیو گے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرنا ہے، اور رات ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے۔ فجر کی اذان جب طلوع فجر ہو جاتی ہے اس کے بعد دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ سب لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے پہلے اذان دے دی، اس لیے کیونکہ غلطی سے اگر کسی نے نماز پڑھ لی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے، تو ظاہری بات ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو لوگوں کو بتاؤ کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ فجر کی اذان دی جاتی ہے طلوع فجر کے بعد، اور مؤذن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی 1 منٹ بعد دے، کوئی فوراً دے دے، کوئی 5 منٹ بعد دے، کوئی 3 منٹ بعد دے۔
اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں اتنے منٹ کے بعد ہو جائے گی. عموماً اذان کے 15 منٹ بعد ہوتی ہے، کبھی 20 منٹ بعد ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ 25 منٹ کے بعد ہوتی ہے. لیکن مقصد اذان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. ہاں، رمضان المبارک میں شروع میں ہی دے دی جاتی ہے کیونکہ لوگ سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، سحری کھانے کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، تو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو جیسی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، طلوع فجر ہوتی ہے، تو اذان دے دی جاتی ہے کہ فوراً آ کے ابھی نماز پڑھ لیں. ایسا نہ ہو کہ دیر سے پڑھیں تو لوگ سو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز جماعت کی مس ہو جائے. تو پلیز اس چیز کو سمجھیے کہ فجر کی اذان لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، کوئی 1 منٹ بعد دیتا ہے، کسی مسجد میں 2 منٹ بعد ہوتی ہے، کسی مسجد میں 3 منٹ بعد ہوتی ہے. تو اذان کے وقت میں کھاتے پیتے رہنا، یہ تو طلوع فجر کے بعد اذان ہو رہی ہے. اور اگر ہم کھائیں پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت روزہ شروع، اس کے بعد کھانا پینا منع ہے. اگر کوئی کھائے پیے گا طلوع فجر کے بعد تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ ایک بہت غلط العام چیز ہے. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، جس کو سمجھنے میں کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ میں، خلیجی ممالک میں، اور بھی بہت سارے دنیا کے ممالک میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب کیلنڈر بنتا ہے رمضان المبارک کا، تو ایک طلوع فجر کا ٹائم ہے، یعنی جب روزہ شروع ہو رہا ہے اور باقی نمازوں کے اوقات ہیں، اسی میں مغرب کا بھی وقت ہے. اس میں ایک چیز وہ ایڈ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ امساک کا وقت ہے. امساک کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. وہ عموماً طلوع فجر سے 10 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے. انہوں نے وہ ٹائم ڈال کر اپنے کیلنڈرز کے اندر اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو، طلوع فجر سے 10 منٹ پہلے ہی کھانا پینا روک دو. ایسا نہ ہو کہ غلطی سے تم کھاتے پیتے فجر کا وقت شروع ہو جائے اور تم اس ٹائم کے اندر داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو جائے کہیں. تو اتنی احتیاط کی جاتی ہے کئی ممالک کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر خاص طور پہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے نوٹ کیا، اور باقی ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے. ساؤتھ افریقہ میں میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک امساک کا وقت دیتے ہیں جو کہ طلوع فجر سے تقریباً 10 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے. تو پلیز یہ غلطی مت کیجیے کہ فجر کی اذان کے وقت کھا پی رہے ہوں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے کہ فجر کی اذان طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر کے ساتھ ہی اور مغرب تک جاری رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس کو اپوزٹ دیکھیں کہ اگر کوئی مغرب کے وقت سے 5 منٹ پہلے کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کا وقت ابھی جاری ہے. تو طلوع فجر سے شروع ہوگا، مغرب تک جاری رہے گا. پلیز اس غلطی کو مت کیجیے. انسان کا روزہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے بتایا، لیکن میں تو پچھلے 50 سال سے ایسے روزے رکھ رہا ہوں. پہلی بات تو مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کو کیا نفسیاتی بوسٹ ملتا ہے کہ انسان نے آخری سیکنڈ تک کھانا ہے، بلکہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہے تب بھی کھانا ہے. اگر ہم 5 منٹ 10 منٹ پہلے روک دیں گے تو تب بھی انشاءاللہ نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، روزہ آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کیا نفسیاتی سائیکولوجیکل انسان کو بوسٹ ملتا ہے کہ انسان کو آخری سیکنڈ تک ہی کھانا ہے. بلکہ میں تو آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ طلوع فجر سے 10 ہی نہیں 15 منٹ پہلے روک دیجئے اور اس کے بعد برش کیجئے. ایک اور مسئلہ ہے کہ دیکھیں، برش میں جنرلی لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کے اندر ذائقہ ہوتا ہے. روزے کے اندر کسی چیز کا ذائقہ چکھنا بھی ڈس لائکڈ ہے، مکروہ ہے. تو اس لیے ٹوتھ پیسٹ مت کیجئے روزے کے دوران. طلوع فجر کے بعد ٹوتھ پیسٹ مت کیجئے. ٹوتھ پیسٹ کیجئے لیکن طلوع فجر سے پہلے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کیجئے. تو 15 منٹ پہلے روک دیجئے، ٹوتھ پیسٹ کیجئے. بائی دا وے، اگر ٹوتھ پیسٹ انسان کے حلق میں داخل ہو گئی طلوع فجر کے بعد، اگر ٹیسٹ کرنا مکروہ ہے، اگر اندر داخل ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ کسی بھی چیز کے کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی ہو، وہ پیپر کھانا ہو، نیل بائٹنگ ہو، انسان ناخن چباتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے،
وہ غلطی سے چلا گیا نیچے، پیپر کھا لیا، ٹیشو پیپر لوگ چبا لیتے ہیں، کسی بھی چیز کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل ہم آنے والے دنوں میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ غلطی سے بھی حلق کے نیچے چلی گئی، پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ٹیسٹ کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو پلیز ٹوتھ پیسٹ 15 منٹ پہلے کر لیجئے، اس کے بعد تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ لیجئے، دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے سحری پہ اٹھنے کی، تو یہ تو قبولیت دعا کا وقت ہے، تو پلیز دعا مانگیے، تہجد پڑھیے، عادت بنا لیں ہم لوگ تہجد پڑھنے کی رمضان المبارک کے اندر۔ 30 دن ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ عادت پکی ہو سکتی ہے۔ تو پلیز اپنے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جیسے تہجد میں دعا مانگنی چاہیے، اسی طریقے سے افطار کے وقت، روزہ کھولنے سے بالکل پہلے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت بھی پلیز ضائع مت کیجیے۔ اس وقت سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہم نے سارا دن ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے مزدوری کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کرو۔ تو ہم نے بھی تو مزدوری کی ہے ایک طرح کی، تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت بھی مانگے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی مانگے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگے، نیکیوں کی توفیق بھی مانگے، خاتمہ بالخیر کی دعا بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے عزیز اقارب، اپنے ملک، امت کے لیے بھی مانگے۔ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے۔ سارے گھر والے ٹیبل پہ بیٹھیں افطار کے لیے یا دسترخوان پہ بیٹھیں افطار کے لیے، تو سب کو ترغیب دیجیے۔ شوہر بھی مانگے، بیوی بھی مانگے، بچے بھی مانگے، والدین بھی مانگے، اولاد بھی مانگے، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس پورے خاندان پہ کہ سارے خاندان والے اس وقت اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اللہ کے قرب کی بھیک مانگے۔ تو یہ وقت بھی ضائع مت کیجیے۔ جو بھی افطار کے لیے سامان ہے اس کو تھوڑی دیر پہلے روک دیں، 10 منٹ پہلے روک دیں، ٹیبل پہ سارے لوگ مل کر رکھیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر روزہ افطار کریں اور مغرب کی نماز مرد جماعت میں جا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خوب اپنا قرب عطا کریں اور ایسا رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اس رمضان المبارک میں بھی اور ہمیشہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔